جو بڑے بڑے ڈیولپر جائنٹس ہیں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو دس انٹائر ایریا کے ایگزامپل ہم ایز اے فیملی دبئی بڑا فریکوینٹلی جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، اٹ از ویری ایکسیسیبل. آپ 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کے فرام اینی ویئر ان پاکستان یو کین گو ٹو دبئی، اور 4 گھنٹے میں ہی آپ اسلام آباد سے لاہور ٹریول کرتے ہیں. تو دبئی کی ایگزامپل اس لیے ہم فالو کرتے ہیں کہ دبئی نے صحرا میں یہ میریکل کھڑا کیا ہے، اور دبئی ہے نتھنگ ود دیم. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس آئل کا پیسہ ابو دھابی کے پاس ہے، دبئی کے پاس نہیں ہے. ابو دھابی یس سرٹن لیولز پہ اپنے چھوٹے بھائی کو ریسکیو ضرور کرنے آتا ہے، اور وہاں سارے اسٹیٹس کے جو شیوخ ہیں انہوں نے آپس میں مل کے یونٹی کا مزہ ہے جو پورا UAE اس وقت انجوائے کر رہا ہے. لیکن دبئی اسپیسیفکلی آپ بات کریں تو دبئی ٹورزم اورینٹیڈ ہی کرتا رہا ہے. دبئی کے 4 ایلیمنٹس ہیں، اٹس دا ایئرپورٹ، اٹس دا سی پورٹ، اٹس ٹورزم اینڈ اٹس ریئل اسٹیٹ. اس نے ان 4 چیزوں کا کمبینیشن بنایا ہے، انہیں بہت آئیڈیلی آپس میں لنک کیا ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی دی ہے اور لوگوں کو فزیکلی سیکیورٹی دی ہے. دبئی ہیز اے سینس آف سیکیورٹی وچ پرویلز دی انویسٹمنٹ ایز ویل ایز دا فزیکل سیلف. وہی ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے تو پوری دنیا یہاں پہ آئے گی، اور آپ اس کو کلب کر سکتے ہیں. جو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم فرسٹ فیز میں یہ ٹورزم سٹی ڈیولپ کریں گے، نیکسٹ فیز میں ناردرن ایریاز میں وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹورزم سٹی ڈیولپ کریں گے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کنٹرولڈ موومنٹ کریں گے اور لوگ اس کو انجوائے کریں گے. نیچرل بیوٹی پاکستان کا تاج ہے، وہ ہمیں لوگوں کو دکھانا چاہیے. لیکن دین اگین وی کین ڈیولپ سم تھنگ لائک دبئی رائٹ نیکسٹ ٹو آر فیڈرل کیپٹل، جو کہ پوری دنیا کر رہی ہے اس وقت. مطلب ابو دھابی اس وقت اس ریس میں ہے، سعودی عرب آپ نے بتایا اس ریس میں ہے، اور وہ اپنا ایک ٹورزم سٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا اس پہ کام کر رہا ہے، اور سنگاپور نے ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ملیشیا نے یہ کام کیا. تو ہم تو کسی حوالے سے بھی دنیا میں کسی بھی شہر کے ساتھ کسی ایک اپنے کونے کا بھی کمپیریزن نہیں کر پا رہے. تو معذرت کے ساتھ یہ من حیث القوم ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. سو وی ہیو ٹو ریسکیو آور سیلوز out of this disaster. ہم نے 300-400 کنال سے یہ کانسیپٹ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ڈے 1 بھی وہ ٹورزم کے ارد گرد ریوالو کرتا تھا، اور آج بھی جس وقت ہم 2 لاکھ کنال کی بات کر رہے ہیں ہمارے الحمدللہ پوزیشن میں ہے. پھر ہمارا نیبرنگ کمپیٹیٹر پروجیکٹ ہے جو اب ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر میں کیپٹل اسمارٹ سٹی، ان کا اپنا کافی سارا ایریا ہے، اور ان کا ایریا اور ہمارا ایریا کمبائن کریں، اور اس علاقے میں جو بڑے ڈیولپرز اور کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں ان سب کی اگر ہم کمبائنڈ اسٹرینتھ کو ایگزیکیوٹ کریں تو یہاں پہ 8-10 لاکھ کنال کا شہر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر گروپ اپنی ایک ریپوٹیشن کیری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کسٹمر سپورٹ ہے پبلک منی کی. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ پہلی تو بات، دبئی میں جو دونوں پامز ہیں اور جو ان کا برج خلیفہ ہے اس وقت، both are owned اور all of them are owned by ابو دھابی گورنمنٹ. اور جس وقت یہ پامز بنے تھے تو جو شیخ صاحب تھے انہوں نے جو اپنے ہز ایکسیلنسی نے جو اپنے جو ڈیزیگنیٹڈ سٹاف تھا اس کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے پاس اس شہر کو بنانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے یہ کیپٹل خود ریز کرنا ہے. تو وہ کیپٹل انہوں نے کہاں سے ریز کیا ہوگا؟ بینک بوروئنگ تو نہیں کی، فائنینسنگ نہیں کی. دے sold what they were planning, they sold their vision, and it was alhamdulillah bought by people around the world. پوری دنیا سے سیلیبریٹیز کو انہوں نے وہاں لا کے پلیس کیا اپنی مارکیٹنگ کی بیسس پہ، اور انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کی بیسس پہ، اور کمٹمنٹ کی ڈیلیوری کی بیسس پہ. الحمدللہ ایک گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا، اور وہ لوگوں نے وہ خواب خریدا، اور آج وہ خواب حقیقت بن کے موقع پہ موجود ہے، اور اس نے دبئی کی انٹیگریٹی میں، ابو دھابی کی انٹیگریٹی میں اضافہ کیا. تو یہی کام ہمیں کرنا ہے. یہ اس طرح کے جب بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پبلک منی اور پبلک کانفیڈنس کے